جہاز ارجنٹائن کے لامتناہی میدانوں پر اڑ رہا تھا۔ کھڑکیوں کے قریب بیٹھنے والے زمین پر پھیلے ہوئے سبزے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ سبزہ کبھی تو لہلہاتی فصلوں کا ہوتا اور کبھی اونچے درختوں کے کسی جھنڈ کا۔ چھوٹے چھوٹے مربع نما گھروں کے ارد گرد لگے ہوئے درخت بھی عجب بہار دے رہے تھے۔ آہستہ آہستہ منظر بدلنے شروع ہوئے، سبزہ زار خشکیوں میں بدل چلے اور پھر ان پہاڑوں کے آغاز میں زمین بنجر نظر آنے لگی۔ اب کہیں کہیں ہل چلاتے کھیت نظر آتے تھے اور غالباً یہ قدرتی چشموں کے پانی کی وجہ سے سبز تھے۔ اچانک انہوں نے اپنے سامنے اینڈیز کے پہاڑ بلند ہوتے دیکھے۔ برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑی چوٹیاں یوں دکھائی دیتی تھیں جیسے کسی بہت بڑے آرے کے دندانے ہوں۔ پہاڑوں کے یہ خوفناک سلسلے اتنے دہشت ناک تھے کہ بڑے سے بڑا سیاح بھی انہیں دیکھ کر ڈر جاتا۔ تو یوراگوئے کے ان نو عمر کھلاڑیوں کی حقیقت ہی کیا تھی؟ ان میں سے اکثر نے چھوٹے موٹے ٹیلوں کے علاوہ کبھی کوئی پہاڑ دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب وہ جی کڑا کر کے ان دہشت ناک پہاڑوں کو دیکھ رہے تھے تو جہاز کا اسٹیورڈ پائلٹ کے کیبن سے باہر آیا اور لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے پہاڑوں کو عبور کرنا ممکن نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں وہ مینڈوزا کے ہوائی اڈے پر اترنے والے ہیں۔ موسم صاف ہونے تک وہ وہیں انتظار کریں گے۔ مسافروں کے کمپارٹمنٹ میں مایوسی کی لہر پھیل گئی۔ ان کے پاس کل 5 دن تھے اور وہ وقت کا کوئی لمحہ یا ڈالروں میں سے کوئی پیسہ ارجنٹائن میں خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور لینڈنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مینڈوزا ایئرپورٹ پر فیئر چائلڈ نے کافی دھچکوں کے ساتھ لینڈ کیا۔ جب فیئر چائلڈ ایئرپورٹ بلڈنگ کے سامنے آ کر رکا تو فیراڈیز کاکپٹ سے باہر آیا تو ایک کھلاڑی روبرٹو کینیسا نے خوبصورت لینڈنگ پر اسے مبارکباد دی۔ فیراڈیز مسکرایا اور معاون پائلٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، مجھے مبارکباد مت دو، تعریف کا مستحق لیگوریرا ہے۔ اور اب ہم چلی کب چلیں گے؟ ایک اور لڑکے نے بے صبری سے پوچھا۔ کرنل نے شانے اچکائے اور بولا، مجھے کیا معلوم، موسم سے پوچھو۔ پائلٹ اور جہاز کا عملہ جب تک کسٹم کنٹرول میں نہیں آ گیا، لڑکے بالے ان کی جان کو آئے رہے۔ ایئرپورٹ سے پہاڑوں کی یک لخت بلند ہوتی چوٹیاں صاف نظر آ رہی تھیں اور ان کے سامنے ایئرپورٹ کی عمارت، آئل ٹینک اور بلند و بالا درخت تمام کے تمام بورے نظر آ رہے تھے۔ لیکن لڑکوں کا شوق دیدنی تھا۔ انہیں تو بس چلی پہنچنے کی دھن سوار تھی۔ جب دیکھا کہ ان کا اصرار کسی کام نہ آئے گا تو سوچا کہ چلو ارجنٹائن کی سیر ہی سے لطف اندوز ہوا جائے۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر وہ ایئرپورٹ سے باہر آ گئے۔ کچھ نے ٹیکسی پکڑی، کچھ بسوں میں سوار ہو گئے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا۔ لڑکوں کو سخت بھوک لگی تھی۔ زیادہ تر تو سفر کی خوشی میں ناشتہ کیے بغیر ہی چل پڑے تھے۔ جنہوں نے ناشتہ کیا تھا وہ کب کا ہضم ہو چکا تھا۔ فیئر چائلڈ میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کچھ لڑکوں نے سیدھا ایک ریسٹورانٹ کا رخ کیا۔ پتہ چلا کہ ریسٹورانٹ کا مالک یوراگوئے سے یہاں آ کر آباد ہوا ہے۔ اس نے باوجود عمرہ کے کھانے کے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ باقی لوگ بھی کھا پی کر بازاروں میں نکل آئے اور جی بھر کر مینڈوزا کی سیر کی۔ مینڈوزا ارجنٹائن کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اسے ہسپانویوں نے 1561 میں قائم کیا۔ استعماری دور میں اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے۔ اس کی گلیاں کشادہ تھیں جن کے دونوں طرف خوبصورت درخت لگائے گئے تھے۔ موسم خوشگوار تھا۔ موسم بہار کے آغاز کے باوجود ہوا میں خوشگوار حدت تھی اور اس میں پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ بازاروں میں خوبصورت دکانیں سجی ہوئی تھیں، ہوٹلوں میں بھیڑ تھی اور شہر کے مضافات میں انگور کے باغات تھے جہاں جنوبی امریکہ کی بہترین شراب تیار کی جاتی تھی۔ پیراڈو، ایبل، میریانی اور دوسرے ادھیڑ عمر کے جوڑے پہلے تو ایک اچھے سے ہوٹل میں گئے، پھر کھانا کھا کر مختلف سمتوں میں نکل گئے۔ پیراڈو اور ایبل کو شہر کے باہر کاروں کی ریس کی خبر ملی تو دونوں ادھر بھاگے۔ پھر شام کو مارسیلو پیریس سے آن ملے۔ تینوں نے مل کر ایک فلم دیکھی۔ کچھ اور نوجوانوں کو ارجنٹائن کی کچھ لڑکیوں کا ایک گروپ مل گیا جو کالجوں سے چھٹی پر آئی ہوئی تھیں۔ وہ ان کے ساتھ رقص گاہوں میں چلے گئے۔ غرض مینڈوزا کے حسن نے ان مسافروں کو اتنا محصور کیا کہ وہ رات گئے تک اس کے بازاروں اور کلبوں میں پھرتے رہے۔ کچھ تو صبح 4 بجے کے قریب اپنے ہوٹلوں کو لوٹے۔ دوسرے دن تمام لوگ دن چڑھے تک بستروں میں دبکے رہے۔
لیکن جب ایئرپورٹ سے جانے کی کوئی خبر نہ آئی تو وہ نہا دھو کر مینڈوزا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئے۔ کارٹیلوس جو اپنی دانش میں ہر وقت بیمار رہتا تھا، اسپرین اور دوسری دوائیں خرید کر دستی بیگ بھرتا رہا۔ کسی نے چاکلیٹ خریدے اور کسی نے اپنے لائٹر کے لیے ریفل۔ نینڈو پیریڈو نے اپنے بھانجے کے لیے سرخ جوتوں کا ایک خوبصورت جوڑا خریدا اور اس کی ماں نے چلی میں رہنے والی اپنی سہیلیوں کے لیے بڑھیا شراب کی کچھ بوتلیں خرید کر پیریڈو کو دیں جو اس نے اپنے بیگ میں ٹھونس لیں۔ میڈیکل کے دونوں طالب علم روبرٹو کینیسا اور گسٹاو زربینو ایک کیفے میں گئے جہاں کرسیاں اور میزیں درختوں کے جھرمٹوں میں کرینے سے لگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ناشپاتیوں کا جوس پیا اور ناشتے میں مزے کی چیزیں کھائیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کافی پی رہے تھے تو انہوں نے اپنے کپتان مارسیلو پیریز اور دونوں پائلٹوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ہم اب روانہ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دونوں پکارے۔ کرنل فیراڈیس مسکرایا اور بولا، نہیں، ابھی نہیں۔ کیا بزدلی ہے؟ کینیسا بولا۔ فیراڈیس پہچان گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ایک دن پہلے جہاز کی لینڈنگ پر اسے مبارکباد دی تھی۔ اسے کچھ غصہ آیا تو بولا، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ماں باپ اخباروں میں یہ خبر پڑھیں کہ یوراگوئے کے 45 افراد پہاڑوں میں کھو گئے؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ پڑھیں کہ یوراگوئے کے 45 افراد اینڈیز کے پہاڑ بالآخر عبور کر ہی گئے۔ فیراڈیس اور لیگوریرا ہنسے اور چل دیے۔ دونوں ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھے۔ انہیں لڑکوں کے طنز کی فکر نہیں تھی، لیکن موسم بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق اینڈیز پر مطلع صاف ہو رہا تھا۔ جنگل کا درہ اگرچہ بند تھا، لیکن دوپہر سے کچھ پہلے پلینچون کے کھلنے کا واضح امکان تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اینڈیز کو ایسے وقت عبور کرتے جو عام طور پر پریشان کن ہوا کرتا تھا، لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ طوفانی جھکڑوں سے بالا رہ کر پہاڑوں کے ان سلسلوں کو عبور کر سکیں گے۔ متبادل راستہ صرف یہ تھا کہ وہ مونٹی ویڈو لوٹ جائیں، کیونکہ ارجنٹائن کے قوانین کے مطابق کسی غیر ملکی طاقت کا فوجی طیارہ 24 گھنٹوں سے زیادہ ان کی سرزمین پر نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ لیکن اس سے نہ صرف جہاز کے مسافروں کو مایوسی کا سامنا ہوتا، بلکہ یوراگوئے کی فضائیہ کو جو آمدنی ہونی تھی وہ بھی ضائع ہو جاتی۔ تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد انہوں نے کپتان کی معرفت تمام مسافروں کو پیغام بھیجا کہ وہ 1 بجے تک ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ مسافر بتائے گئے وقت پر ایئرپورٹ پہنچے تو دیکھا کہ جہاز کے عملے یا ارجنٹائن کے افسروں میں سے کسی کی دور تک بھی کوئی خبر نہیں۔ وہ ایئرپورٹ کی بلڈنگ میں ادھر ادھر بکھر گئے، کچھ تصویریں اتارنے لگے، کچھ نے اپنا وزن کرنا شروع کر دیا اور کچھ ایک دوسرے کو دھمکانے لگے کہ آج 13 تاریخ ہے، خدا خیر کرے۔ اچانک فیراڈیس اور لیگوریرا نمودار ہوئے۔ دونوں نے مینڈوزا شراب کی بوتلیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ سب لوگ ان کی طرف لپکے۔ شرابی، ایک نے طنز کیا۔ اسمگلرز، دوسرے نے بھی فکرہ کسا۔ کینیسا سے بھی رہا نہ گیا تو بولا، ذرا دیکھنا ہمارے نصیب میں کس قسم کے پائلٹ آئے ہیں۔ فیراڈیس اور لیگوریرا ان پھپتیوں سے بے نیاز نظر آ رہے تھے۔ وہ ابھی تک شش و پنج میں تھے کہ پرواز کریں یا نہ کریں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر مسافروں کو احتیاطی تقاضوں کا مشورہ دیا گیا تو وہ ان کی مہارت پر شک کریں گے۔ عین اسی وقت ایک جہاز ایئرپورٹ پر اترا۔ یہ ایک کارگو جہاز تھا۔ ٹیکسی کرتے ہوئے اس کے انجنوں سے بے تحاشا شور اٹھ رہا تھا۔ جب اس کے پائلٹ ایئرپورٹ بلڈنگ میں آئے تو کرنل فیراڈیس ان کے پاس گیا اور ان سے مشورہ مانگا۔ پائلٹ سینٹیاگو سے ہی آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اگرچہ اینڈیز پر ہوا خاصی تیز ہے، لیکن فیئر چائلڈ کے لیے شاید ہی کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ اس میں جدید ترین آلات نصب تھے۔ بلکہ اس پائلٹ نے تو یہاں تک کہا کہ وہ سینٹیاگو تک ڈائریکٹ روٹ اختیار کریں، اس سے ان کی 150 میل کی بچت ہو جاتی۔ تاہم کرنل فیراڈیس نے احتیاطاً یہی فیصلہ کیا کہ وہ جنوب کی طرف پلینچون درے پر سے گزریں گے۔ جب پرواز کا اعلان کیا گیا تو لڑکوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ارجنٹائن کے افسروں کا ابھی تک کوئی پتہ نہ تھا۔ مسافروں کو کاغذات اور سامان کی چیکنگ کروانے کے لیے بہرحال ان کا انتظار کرنا تھا۔ اس دوران میں کارگو جہاز دھواں اڑاتا، شور مچاتا اپنی نئی منزل کی طرف پرواز کر گیا۔ مسافروں میں سے 2 لڑکے ارجنٹائن کی 2 لڑکیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ پچھلی رات وہ ان کے ساتھ رقص کرتے رہے تھے
اور اب وہ انہیں الوداع کہنے ایئرپورٹ پر آئی تھیں۔ دونوں ان لڑکیوں سے بولے، اچھا اب پتہ چلا کہ ارجنٹائن کے پاس کس قسم کے ہوائی جہاز ہیں۔ تمہارے جہاز سے تو بہتر ہی ہیں، کم از کم اینڈیز کے پہاڑوں کو تو بلا جھجک عبور کر لیتے ہیں۔ ایک لڑکی نے ترکی بترکی جواب دیا۔ مینڈوزا کے مقامی وقت کے مطابق 2:18 پر فیئر چائلڈ فضا میں بلند ہوا تو جہاز کا کنٹرول لیگوریرا کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے پہلے چائلو سائٹو کی طرف پرواز کی اور پھر جہاز کا رخ ملارگو کی طرف کر دیا۔ وہی پلینچون درے کے نیچے ارجنٹائن والی طرف ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ جہاز 18,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا اور اس کی سمت پرواز کی طرف چلنے والی ہوا کی رفتار 20 سے 60 ناٹ تک تھی۔ ان کے نیچے زمین خشک اور بنجر تھی، کہیں کہیں دریاؤں کی گزرگاہیں اور نمکین جھیلیں بھی نظر آ جاتیں جن کے ارد گرد بلڈوزروں کے نشانات تھے۔ ان کے دائیں جانب آسمان سے باتیں کرتی پہاڑوں کی چوٹیاں تھیں۔ نیچے میدان خشک تھے تو یہ پہاڑ بھی بھیانک صحراؤں سے کم نہیں تھے، بھورے، مٹیالے اور زردی مائل پہاڑ جن پر رویدگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بلندی کی وجہ سے بحر الکاہل سے اٹھنے والی ہوائیں ان تک پہنچ ہی نہیں پاتی تھیں، اس لیے چٹانوں کے درمیان کہیں کوئی مٹی کا ٹیلا نظر آتا بھی تو جا بجا اس پر آتش فشانی لاوے کی تہیں جمی نظر آتیں۔ کوئی درخت، کوئی جھاڑی، کوئی گھاس، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ برف کے علاوہ کوئی بھی ان بے جان بلندیوں کو چھو نہیں سکتا تھا۔ 13,000 فٹ کی بلندیاں تو ہر وقت برف تلے دبی رہتیں، لیکن اس سال برف باری زیادہ ہونے کی وجہ سے برف کافی نیچے تک اتر آئی تھی۔ وادیوں میں تو 100 فٹ تک برف جمی ہوئی تھی۔ پرواز میں مدد دینے کے لیے فیئر چائلڈ جدید ترین آلات سے مزین تھا۔ راستہ دکھانے کے لیے اس میں خودکار رہبر لگا ہوا تھا، ایک ریڈیو کمپاس تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دور دراز علاقوں سے راستے کا پتہ چلانے والا آلہ VOR بھی موجود تھا۔ ان تمام آلات کی موجودگی میں یہ ایک عام سی بات تھی کہ پائلٹ نے 3:08 پر ملارگو پر پرواز کرتے ہوئے زمین پر نصب ریڈیو بیکن سے رہنمائی حاصل کی اور پھر 18,000 فٹ کی بلندی برقرار رکھتے ہوئے G17 کے فضائی راستے پر یہ جہاز اینڈیز کو عبور کرنے کے لیے بائیں جانب مڑ گیا۔ لیگوریرا نے اپنی دانست میں پلینچون سے سینٹیاگو اپنی آمد کی اطلاع دی۔ اس وقت 3:21 ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ پہاڑوں کے اوپر پرواز کر رہا تھا، بادلوں کی ایک تہہ نے زمین کو ڈھانپ لیا، لیکن یہ کوئی تشویش کی بات نہیں تھی۔ بادلوں کے اوپر نگاہ دور تک کام کرتی تھی، لیکن بادل نہ بھی ہوتے تو پہاڑوں پر ایسے نشانات تھے جو پلینچون درے کو پہچاننے میں کوئی مدد کرتے۔ البتہ ایک واضح تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ جہاز کی سمت میں چلنے والی ہوا مخالف سمت سے چلنا شروع ہو گئی تھی اور اس کی رفتار بھی خاصی تیز تھی، اس لیے جہاز کی زمینی رفتار 210 ناٹ سے کم ہو کر 180 ناٹ رہ گئی تھی۔ 3:21 پر لیگوریرا نے سینٹیاگو کے ایئر کنٹرول کو بتایا کہ وہ درہ پلینچون پر اڑ رہا ہے اور اس کا اندازہ ہے کہ وہ 3:32 پر کوریکو پہنچ جائے گا۔ یہ اینڈیز کے مغربی طرف چلی کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ صرف 3 منٹ بعد فیئر چائلڈ کا رابطہ پھر سینٹیاگو سے قائم ہوا اور پائلٹ نے بتایا کہ وہ کیوریکو کے قریب سے گزر کر میٹیو کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد جہاز نے اپنی سمت تبدیل کی، پہلے راستے کو چھوڑ کر جہاز اپنے دائیں جانب مڑ گیا اور شمال کی طرف پرواز کرنے لگا۔ سینٹیاگو کے کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کی بات کو ٹھیک جانتے ہوئے اسے اجازت دی۔ وہ پیورا ایئرپورٹ کی طرف آتے ہوئے جہاز 10,000 فٹ تک نیچے لے آئے۔ 3:30 بجے سینٹیاگو نے فیئر چائلڈ کی بلندی چیک کی، جواب آیا لیول 150۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لیگوریرا اس وقت تک جہاز کو 3,000 فٹ نیچے لے آیا تھا۔ اس بلندی پر جہاز ایک بادل میں داخل ہو گیا تھا اور طوفانی جھکڑوں کے سامنے اس نے ہچکولے لینے شروع کر دیے تھے۔ لیگوریرا نے مسافروں کے کیبن میں ایک سائن روشن کیا جس میں مسافروں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ سیفٹی بیلٹ باندھ لیں اور سگریٹیں بجھا دیں۔ پھر وہ اسٹیورڈ کی طرف مڑا جو کرنل فیراڈیز کے لیے کھانے کی کوئی چیز لایا تھا۔ اس نے اسے ہدایت کی کہ وہ پیچھے جائے اور یقین کرے کہ سب مسافروں نے اپنی بیلٹیں باندھ لی ہیں۔ مسافروں کے کمپارٹمنٹ میں چھٹیوں کا سا ماحول تھا۔ کئی لڑکے تو درمیانی راستے میں چہل قدمی فرما رہے تھے، کئی کھڑکیوں پر جھکے ہوئے تھے کہ بادل ہٹیں تو انہیں پہاڑوں کی کوئی جھلک نظر آئے۔ سب کو شوخیاں سوجھ رہی تھیں، بلکہ کچھ نے تو
رگبی کی گیند نکال کر مسافروں کے سروں پر سے ایک دوسرے کی طرف اچھالنی شروع کر دی۔ پچھلے حصے میں کچھ لڑکے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ ان سے بھی دور اسٹیورڈ عملے کے دوسرے افراد کے ساتھ ایک کھیل میں مشغول تھا۔ اسٹیورڈ مورنٹیز پائلٹ کیبن سے نکلا تو اس نے درمیانی راستے میں گھومتے لڑکوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، آگے موسم کچھ خراب ہے، جہاز تھوڑی بہت اچھل کود کرے گا، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، ہمارا رابطہ سینٹیاگو سے قائم ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم لینڈ کر جائیں گے۔ وہ گیلری میں پہنچا تو تاش کھیلتے لڑکوں کو آگے جا کر بیٹھ جانے کو کہا۔ وہ خود بھی ایک اور شخص کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جہاز ایک اور بادل میں داخل ہوا تو اس زور سے دھچکا لگا کہ کئی مسافر ہراساں ہو گئے۔ گھبراہٹ چھپانے کے لیے ایک دو لطیفے بھی سنائے گئے۔ ایک لڑکے نے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا مائکروفون اٹھایا اور بولا، خواتین و حضرات، اپنے اپنے پیراشوٹ باندھ لیجئے، ہم ان پہاڑوں پر اترنے والے ہیں۔ سامعین اس کے اعلان سے لطف اندوز نہ ہو سکے کیونکہ عین اس وقت جہاز ایک اور ایئر پاکٹ سے جا ٹکرایا اور سینکڑوں فٹ نیچے گرتا چلا گیا۔ روبرٹو کینیسا، جسے خود بھی پریشانی لاحق تھی، راستے کی دوسری جانب بیٹھی ہوئی سینورا نکولا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں مجھے تو لگ رہا ہے، وہ بولی۔ پیچھے سے لڑکوں نے کونگا کونگا کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ کینیسا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں تھامی رگبی کی گیند ڈاکٹر نکولا پر اچھال دی۔ اس نے اسے دوسری طرف پھینک دیا۔ ایوجینیا پیریڈو ایک کتاب پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ کھڑکی سے بادلوں کی دھند کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس نے دوسری طرف دیکھا۔ سوزینا کا رنگ زرد تھا۔ اس نے سوزینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کے پیچھے نینڈو پیریڈو اور پنچایتو ایبل کسی گرما گرم بحث میں مصروف تھے۔ پیریڈو نے تو اپنی سیٹ بیلٹ بھی نہیں باندھی تھی۔ جب جہاز دوسری بار ایک ایئر پاکٹ سے ٹکرایا اور ایک پتھر کی طرح نیچے سے گرا، تب بھی اسے بیلٹ باندھنے کا خیال نہ آیا۔ دوسری بار جہاز نیچے آیا تو بادلوں سے باہر نکل آیا، لیکن نیچے چلی کے سرسبز کھیتوں کے مناظر نہیں تھے، بلکہ برف سے مستور چوٹیاں تھیں جن سے جہاز کے بازو کا فاصلہ 10 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ کیا پہاڑوں پر اتنا قریب قریب پرواز کرتے ہیں؟ ایک نے پوچھا۔ میرے خیال میں تو نہیں، دوسرے نے جواب دیا۔ کئی مسافروں نے دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ دوسرے اپنی اپنی نشستوں پر تن کر بیٹھ گئے۔ جہاز کسی بھی لمحے ٹکرا سکتا تھا۔ جو ہی فیئر چائلڈ نے دوبارہ بلند ہونے کی کوشش کی، انجن گھررائے اور پورا جہاز ہل کر رہ گیا۔ یہ تھوڑا سا بلند تو ہوا، لیکن ناگہانی ایک جگر پاش خراش کی آواز آئی۔ اس کا دایاں بازو پہاڑ سے ٹکرا گیا تھا۔ فوراً ہی یہ بازو ٹوٹ کر الگ ہو گیا اور جہاز نے فضا میں قلعہ بازیاں کھانی شروع کر دیں۔ پھر جہاز کی ٹیل الگ ہوئی۔ اسٹیورڈ اور جہاز کا ریڈار تاش کے پتوں سمیت یکبستہ ہواؤں میں بکھر گئے۔ ان کے بعد 3 لڑکے اپنی نشستوں سمیت باہر جا گرے۔ دوسرے ہی لمحے بایاں بازو بھی الگ ہو گیا اور جہاز کے گرنے سے پہلے اس کے پنکھوں کا ایک پر ٹوٹ کر جہاز کے ڈھانچے میں دھنس گیا۔ جہاز کے ڈھانچے میں باقی رہ جانے والوں میں خوفناک چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ ہر کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ پروں اور دم کے بغیر باقی رہ جانے والا ڈھانچہ پتھریلے پہاڑوں پر گر رہا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ کسی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا، یہ پیٹ کے بل ایک گہری وادی میں گرا اور برفانی گاڑی کی طرح ڈھلوان پر پھسلتا چلا گیا۔ وادی میں گرتے وقت اس کی رفتار تقریباً 200 ناٹ تھی، لیکن پھر بھی یہ پرزے پرزے نہیں ہوا۔ تاہم ہوا کی قوت سے 2 اور لڑکے دم کی جانب خلا کے راستے باہر کھینچے چلے گئے۔ باقی ڈھانچے کے اندر ہی تھے جو پوری قوت سے نیچے کی جانب پھسلتا جا رہا تھا۔ رفتار کم ہوئی تو جہاز کی نشستیں فرش سے اکھڑ کر آگے کی سمت پھسلنے لگیں اور وہ لوگ جو ان نشستوں کے درمیان گر پڑے تھے بری طرح سے کچلے گئے۔ جب بہت سی نشستیں ایک ساتھ سامنے والی دیوار سے ٹکرائیں تو سامان اور مسافروں کے درمیان حائل پارٹیشن بھی اکھڑ گئی۔ اس پر مستزاد یہ کہ یکبستہ ہواؤں کے تھپیڑے مسافروں کو بدحال کر رہے تھے۔ جن کے حواس ابھی تک باقی تھے وہ ڈھانچے کے کسی چٹان سے ٹکرانے کے منتظر تھے۔ نشستوں کی دھات اور پلاسٹک یکدم ٹھنڈی ہو کر ان کے جسم میں پیوست ہوئی جا رہی تھی۔ اس سے نجات پانے کے لیے کچھ لڑکوں نے اپنی سیفٹی بیلٹ کھول کر کھڑا ہونا چاہا، لیکن صرف گسٹاف زربینو اس میں کامیاب ہو سکا۔ اس نے اپنے قدم مضبوطی سے فرش پر جمائے اور چھت کو پوری قوت سے تھام کر یسوع مسیح کو پکارنے لگا۔ او یسوع، ہماری مدد کر، او مسیحا ہمیں بچا لے۔ کارلیٹوس جہاز کے بازو ٹکرانے کے وقت سے ہی حضرت مریم کی دعائیں پڑھ رہا تھا۔ جو ہی اس نے دعا کے آخری الفاظ ختم کیے، جہاز رک گیا۔
چند لمحے تو موت کی سی خاموشی طاری رہی، پھر آہستہ آہستہ کیبن کے چاروں طرف سے زندگی کی آوازیں ابھریں، آہیں، سسکیاں، کراہیں، دعائیں اور مدد کے لیے چیخ و پکار۔ جب جہاز وادی میں گرا تھا تو کینیسا اپنا سر اپنے بازوؤں میں چھپائے اگلی نشست پر جھک گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بس اب کسی بھی لمحے موت اسے آ لے گی۔ اس نے کوئی دعا نہیں کی، اس کے ذہن میں تو بس یہ تھا کہ جہاز کس رفتار سے اڑ رہا تھا اور کس قوت سے یہ کسی چٹان سے ٹکرا کر پرزے پرزے ہو جائے گا۔ لیکن اچانک اسے محسوس ہوا کہ جہاز تھم چکا ہے۔ پھر وہ چلایا، ارے یہ تو رک گیا۔ پھر وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کی طرف مڑا اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ ذہنی صدمے سے دوچار تھا۔ اس نے سر ہلا کر ہاں کہی، جس پر کینیسا اسے چھوڑ کر اپنے ایک اور دوست دانیال میسپون کی طرف بڑھا، جو اپنی نشست سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر دونوں نے مل کر دوسروں کی مدد شروع کی۔ پہلے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ تمام مسافروں میں سے صرف وہ ہی دو سلامت ہیں، کیونکہ چاروں طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لیکن پھر ملبے سے اکا دکا مسافر اپنے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے گسٹاف زربینو برآمد ہوا، پھر ٹیم کیپٹن مارسیلو پیریس۔ اس کا چہرہ زخمی تھا اور اس کے گال سے درد کی ٹیسیں بھی اٹھ رہی تھیں، لیکن اپنے منصب کے پیش نظر اس نے اپنا درد بھلایا اور فوراً ہی امدادی کام میں مصروف ہو گیا۔ میڈیکل کے دونوں طالب علم حتی المقدور زخمیوں کی مدد میں جٹ گئے تھے۔ جہاز رکتے ہی کچھ لڑکوں نے پیٹرول کی بو سونگھ کر یہ اندازہ لگایا کہ اب جہاز میں آگ لگ جائے گی اور اس کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ وہ دم کی طرف کھلے رستے سے ہوتے ہوئے باہر بھاگے، لیکن رانوں تک برف میں دھنس گئے۔ بابی فرینکوائز، جو سب سے پہلے باہر آیا تھا، بالآخر ایک سوٹ کیس پر چڑھا اور سگریٹ سلگا کر کارلٹوس پینٹر سے بولا، برے پھنسے۔ پینٹر اس کے پیچھے پیچھے ہی باہر آیا تھا۔ باہر ویرانی ہی ویرانی تھی، ان کے چاروں طرف برف تھی اور آگے تین جانب پہاڑوں کی مٹیالی عمودی چٹانیں تھیں۔ جہاز کا ڈھانچہ ایک ہلکے سے موڑ پر آ کر رکا تھا۔ اس کا رخ نیچے وادی کی طرف تھا، جس کے آگے پہاڑ ذرا فاصلے پر تھا، جو اس وقت دھند کی وجہ سے صاف دکھائی نہیں دیتے تھے۔ سردی انتہائی سخت تھی اور بہت سے لڑکے صرف قمیضوں میں ملبوس تھے۔ کچھ نے اسپورٹس کوٹ پہن رکھے تھے، کچھ نے بلیزرز۔ کسی نے بھی نقطۂ انجماد سے نیچے کے درجہ حرارت سے بچاؤ کا اہتمام نہیں کر رکھا تھا۔ نظر آنے والے سوٹ کیسوں کی تعداد بہت کم تھی۔ امید تھی کہ ان سے کچھ کپڑے برآمد ہو سکیں گے جو سردی سے بچاؤ کے کام آ سکیں۔